حقیقت ہے کہ بعض اوقات انسان کے ساتھ کچھ ایسے عجیب و غریب واقعات پیش آ جاتے ہیں جن کی نہ تو وضاحت ممکن ہوتی ہے اور نہ ہی ان کی کوئی عقلی توجیہ پیش کی جا سکتی ہے۔ کچھ ایسا ہی واقعہ میرے ساتھ ایک بار پیش آ چکا ہے۔ مجھے وہ ساری باتیں آج تک یاد ہیں، بالکل اسی طرح جیسے کل کی بات رہی ہو، حالانکہ اب انہیں بیتے ہوئے پورے 11 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ ان دنوں میری عمر کوئی 20-21 سال رہی ہوگی۔ میں جس شہر میں رہتا تھا وہ یوپی بھارت کے ترائی کے علاقے میں واقع تھا۔ وہاں سے کوئی 60-70 میل کے بعد سے نیپال کی سرحدیں شروع ہو جاتی ہیں۔ روپے ڈے نامی اسٹیشن کے بعد سے ٹرین کا سلسلہ ختم ہو جاتا تھا اور نیپال کی سرحدیں شروع ہو جاتی ہیں۔ چند میل کے میدانی علاقے کے بعد چکیا نامی جنگل کا وسیع و عریض سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جنگل شرقن غربن کوئی 50 میل کے احاطے میں پھیلا ہوا ہے۔ اس کے بعض حصے بے حد خطرناک ہیں اور گھنے درختوں کے اندر بے شمار درندے رہتے ہیں جن میں شیر اور چیتے بھی شامل ہیں۔ البتہ چند حصے زراعت چھدرے درختوں پر مشتمل ہیں اور ان میں کچے راستے موجود ہیں۔ ان کچے راستوں کو وہاں کی زبان میں لیک کہا جاتا ہے۔ ان پر آدمیوں اور بیل گاڑیوں کی آمد و رفت رہتی ہے۔ اس جنگل کے اندر جا بجا کھلے میدان ہیں جن میں چھوٹے چھوٹے گاؤں اور بستیاں آباد ہیں۔ ان بستیوں میں رہنے والے زیادہ تر کھیتی باڑی کرتے ہیں یا پھر مویشی پالتے ہیں جنہیں وہ نیپال اور بھارت کے شہروں میں فروخت کر کے اپنی گزر بسر کا سامان کرتے ہیں۔ مجھے بچپن ہی سے سیر و سیاحت کا شوق رہا ہے۔ میرے ماموں ایک گاؤں میں اقامت پذیر تھے جہاں ان کے دھان کے کھیت تھے۔ وہ ہمارے ہاں اکثر آیا کرتے تھے۔ میں جن دنوں کا ذکر کر رہا ہوں ان دنوں وہ روپے ڈے آئے ہوئے تھے۔ وہیں سے انہوں نے مجھے خط لکھا تھا کہ اگر میں ان کے گاؤں رسول پور کی سیر کرنا چاہوں تو ان سے آ ملوں۔ یہ خط مجھے بدقسمتی سے قدرے تاخیر سے ملا، لیکن ایک توقع کے سہارے میں دوسرے ہی دن کوئی 1 بجے روپے ڈے کے اسٹیشن پر جا اترا۔ ان کے پتے پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ میرا انتظار کر کے صبح ہی گاؤں کی طرف جا چکے ہیں۔ یہ خبر میرے لیے مایوس کن تھی۔ مدتوں سے میں رسول پور کی سیر کا پروگرام بنائے بیٹھا تھا، لیکن اپنی تعلیمی مصروفیات کے باعث مجھے جانے کا موقع نہیں ملا تھا، اور اب ایک موقع ہاتھ لگا تھا تو وہ یوں نکل گیا۔ میں یقیناً مایوس ہو کر واپس ہو گیا ہوتا، لیکن میرے میزبان نے مجھ سے کہا، میرا ایک آدمی اس وقت گڑی نامی گاؤں جانے والا ہے۔ یہ گاؤں رسول پور کے شمال میں کوئی 2 کوس کے فاصلے پر واقع ہے۔ تمہیں آدھے راستے تک یہ شخص ساتھ لے جائے گا۔ وہاں سے رسول پور صرف 1 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے۔ اگر تم چاہو تو اس کے ساتھ چلے جاؤ، شام سے پہلے پہنچ جاؤ گے۔ یہاں سے رسول پور کا فاصلہ کتنا ہے؟ میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ کوئی 6-7 کوس ہوگا، یعنی کوئی 15 میل۔ پورے 5 گھنٹے کا سفر تھا۔ گھومنے کا شوق میرے سر میں سمایا ہوا تھا۔ میں یہ جانتا تھا کہ ماموں بھی عموماً یہ فاصلہ پیدل ہی طے کرتے ہیں۔ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ تھوڑی دیر بعد وہ شخص بھی آ گیا۔ جاہل سا دیہاتی تھا۔ اس نے سر پر پگڑ باندھ رکھا تھا اور ہاتھ میں ایک موٹا سا لٹھ لیے ہوئے تھا۔ مونچھیں بل دے کر اوپر کی سمت اٹھا رکھی تھی، جنہوں نے اس کے چہرے کو قدرے خوفناک بنا دیا تھا۔ اس کے دائیں رخسار پر زخم کا ایک گہرا نشان تھا۔ میرے میزبان نے مجھے اس کے ساتھ کر دیا اور آدمی کو ہدایت کرتے ہوئے کہا، دیکھو جھینگا، یہ عبد الرحمان صاحب کے بھانجے ہیں اور رسول پور جانا چاہتے ہیں۔ تم انہیں چوڑی لیک پر چھوڑ دینا جو رسول پور جاتی ہے۔ آگے کا راستہ صاف ہے، اگر یہ بھٹکے نہیں تو سیدھے رسول پور پہنچ جائیں گے۔ دیہاتی نے، جس کا نام جھینگا تھا، مجھے غور سے دیکھا اور بولا، ٹھیک ہے بابو جی، ٹھیک ہے، بابو جی کو میں آرام سے پہنچا دوں گا، آپ فکر نہ کرو۔ اس مختصر سی گفتگو کے بعد ہم لوگ اپنے سفر پر چل دیے۔ کوئی آدھ گھنٹے تک ہم باغوں اور کھیتوں میں چلتے رہے۔ اس کے بعد ہمیں سامنے بے شمار درختوں کا ایک وسیع سلسلہ نظر آنے لگا۔ اس کی جانب انگلی اٹھاتے ہوئے جھینگا نے کہا، بابو وہ رہا جنگل، اب ہمیں پورے 6 کوس اس کے اندر چلنا ہوگا، بستی یہاں سے ختم سمجھو۔ میں خاموشی سے اس کے ہمراہ چلتا رہا۔ سردیوں کے دن تھے، لہٰذا دھوپ کی تمازت ناگوار نہ لگ رہی تھی۔ میں نے گھڑی دیکھی، اس وقت 1:30 بج رہا تھا۔ اپنے میزبان کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ہمارا سفر کوئی 5 گھنٹے کا ضرور ہوگا اور شام سے پہلے پہنچنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ہم درختوں کے سلسلے تک جا پہنچے اور پھر اندر داخل ہو گئے۔ جنگل کے اندر ایک پتلا سا کچا راستہ دکھائی دیا جس میں بیل گاڑیوں کے چلنے کے باعث دونوں سمت میں گہرے کھڈے سے بنے ہوئے تھے۔ اس راستے پر دھول بے حد تھی۔ چند ہی لمحوں میں میرے بوٹ خاک سے اٹ گئے۔ راستے کی طوالت کے پیش نظر میں نے جھینگا سے گفتگو شروع کر دی۔ ہماری بات چیت کا موضوع جنگل تھا۔ میں نے اسے دریافت کیا، جس راستے پر ہم لوگ سفر کر رہے ہیں یہ محدود تو نہیں ہے؟ نہ بابو، جھینگا ہولے سے ہنسا، ادھر کوئی جانور وغیرہ نہیں ہوتا، یہ سارا جنگل سڑک کی طرف صاف ہے۔
پھر بھی آخر جنگل ہے، کوئی نہ کوئی جانور یا درندہ کبھی نہ کبھی تو آ ہی جاتا ہوگا۔ ہاں، اس نے آہستہ سے کہا، کبھی کبھار برسوں میں ایسا ہوتا ہے، البتہ ادھر ڈاکوؤں کا ڈر ضرور رہتا ہے۔ ڈاکوؤں کا؟ میں نے تعجب سے اسے دیکھا۔ کون سے ڈاکوؤں کا؟ ارے صاحب، یہ بڑی خراب قوم ہے، اس نے کہا، اکا دکا آدمی کو دے کر لوٹ لیتے ہیں۔ پھر تو تم لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ میں نے قدرے ڈر کر کہا۔ ہو تو سکتا ہے، اس نے جیسے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ایک بار تو مجھے بھی ان سے واسطہ پڑ چکا ہے، اس نے کہا، پھر اپنے چہرے کے زخم کو چھوتے ہوئے بولا، یہ دیکھو بابو، یہ نشان اب تک موجود ہے، وہ پورے 1 درجن تھے اور میں اکیلا تھا، پھر بھی جھینگا کو پکڑ نہیں پائے تھے، اس نے فخر سے کہا۔ تم ان سے لڑے تھے؟ میں نے اسے تعریفی نظروں سے دیکھا۔ ہاں بابو، مجھے بنوٹ آتی ہے، میں ان کا گھیرا توڑ کر نکل گیا، البتہ مجھے چوٹ کافی آئی تھی۔ چند لمحوں تک میں اسے خاموشی سے دیکھتا رہا، ہم لوگ چلتے رہے، مجھے خاموش دیکھ کر دیہاتی بھی خاموش ہو گیا اور چلتا رہا۔ جنگل میں چند مقامات پر مویشیوں کے جھنڈ بھی نظر آئے اور ان کے ساتھ ان کے چرواہے بھی، جس کے باعث میرے دل میں سما جانے والا خوف قدرے کم ہو گیا۔ میں نے سوچا، خواہ وہاں ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ڈاکو یقیناً انہی کو گھیرتے ہوں گے جن سے انہیں کچھ رقم ملنے کی توقع ہوتی ہوگی۔ اب تک ہم نے اپنی مسافت کا کوئی 1/4 حصہ طے کیا تھا۔ جنگل کے اندر دھوپ بہت کم نظر آتی تھی، چاروں جانب اونچے اونچے پیڑ سر اٹھائے کھڑے تھے اور ان کے آس پاس خضر و جھاڑیاں دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ میں نے اپنی گھڑی دیکھی، دن کے 3:30 بج رہے تھے۔ اس حساب سے ہمیں چلتے ہوئے پورے 2.5 گھنٹے گزر چکے تھے۔ میں نے چلتے چلتے جھینگا سے پوچھا، کیوں بھائی، ابھی گاؤں کتنی دور ہے؟ بابو، آپ کا گاؤں اب یہاں سے 5 میل رہ گیا ہے، کچھ آگے جا کر میں دوسری لیک پر چلا جاؤں گا، البتہ آپ سیدھے چلتے جائیے گا۔ تقریباً 4 بجے کے قریب ہم ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے راستہ 2 حصوں میں بٹ گیا تھا۔ اس مقام پر جنگل کچھ زیادہ ہی گھنا تھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ سردیوں کے دن تھے اور شام سر پر آ چکی تھی، لہٰذا مجھے ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا۔ اس جگہ سے رسول پور صرف 2 کوس کے فاصلے پر ہے، اگر آپ اس سیدھی لیک پر چلتے رہیں تو آپ 1.5 گھنٹے میں رسول پور پہنچ جائیں گے۔ میں نے رک کر لیک کا جائزہ لیا۔ دور دور تک ویسا ہی جنگل کھڑا تھا، اب فضا میں کیڑے اور مکوڑوں کی آوازیں بھی کچھ کچھ گونجنے لگی تھی اور پورا جنگل دن بھر کی تپش کے بعد جیسے ہولے ہولے سلگ رہا تھا۔ پیڑوں کی ہنگیوں پر بخارات کے ہلکے بادل تیرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ جھینگا سے لگ ہو کر جنگل میں تنہا سفر کرنے کے تصور سے میں پریشان ہو رہا تھا۔ جھینگا نے شاید میری کیفیت کا اندازہ لگا لیا، وہ ہنسا اور بولا، پریشان نہ ہو بابو، آگے راستہ بالکل صاف ہے، پھر یہاں سے گاؤں بھی زیادہ دور نہیں، تمہیں تھوڑی دیر بعد ہی چرواہے بھی مل جائیں گے اور تم آرام سے گھر پہنچ جاؤ گے۔ اب مجبوری تھی، میں دیہاتی کو رخصتی سلام کرتا ہوا اپنے راہ لگ گیا، جبکہ جھینگا مخالف سمت کی سڑک پر چل دیا۔ میں جو ہی سڑک پر اکیلا ہوا، میں نے اپنے قدم تیز کر دیے۔ جنگل کی تنہائی میرے لیے نہ صرف نامانوس تھی بلکہ مجھے اسے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ میں مشکل سے 15-20 منٹ ہی چلا ہوں گا کہ اچانک ایک عجیب بات ہوئی۔ میرے سر پر سے 2 فاختائیں خوفزدہ آوازیں پیدا کرتی ہوئیں ایک طرف چلی گئیں۔ ان کی پرواز کچھ اس قدر نیچی تھی کہ میں بھڑک کر ایک جانب ہو گیا اور انہیں حیرت سے تکنے لگا۔ کوئی لمحہ بر بعد ہی ان دونوں پرندوں نے رخ بدلا، ایک اور چکر کاٹا اور ایک بار پھر ویسے ہی نیچی پرواز کرتی ہوئی میری سمت بڑھی۔ اس بار بھی ان کی چونچوں سے ویسی ہی تیز آوازیں نکل رہی تھیں۔ لمحہ بھر میں وہ میرے عقب میں واقع درختوں کے جھنڈ میں گم ہو گئی۔ میں نے مڑ کر انہیں دیکھا، پھر ہاتھ جھٹکتا ہوا چل پڑا اور تب اچانک میرے پاؤں رک گئے۔ دائیں سمت واقع جھاڑی کے پیچھے کسی جانور کے پیروں کی چاپیں ابھر رہی تھیں۔ میں نے لیک پر رک کر دیکھا، سورج کی کرنیں اس وقت اپنی تپش کھو چکی تھیں اور جنگل کے اس مقام پر آڑی ترچھی پڑ رہی تھیں جس سے بہت مدھم روشنی ہو رہی تھی۔ مجھے کچھ صحیح طریقے سے نظر نہ آ سکا، صرف جانوروں کے پیروں کی آہٹیں ہی سنائی دے سکی۔ چٹ 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 کی سی آوازیں تھیں۔ میں ذرا سا رکا اور جھاڑیوں کے ایک شگاف میں سے جھانکنے لگا۔ جھاڑیوں کے ادھر قدرے کھلا میدان تھا اور اس میں مجھے وہ جانور صاف نظر آ گیا۔ اس کا منہ دوسری سمت تھا اور پھر وہ تقریباً صاف نظر آنے لگا۔ قد میں وہ کسی بلڈ ہاؤنڈ کتے کی مانند رہا ہوگا۔ قدرے بھورا سا، اس کی گردن پر کافی لمبے بال تھے اور تھوتنی سیاہ رنگ کی تھی، دم خاصی گھنی تھی۔ ایک ہی نظر میں سمجھ گیا کہ وہ کوئی تنہا بھیڑیا ہے۔ جنگل کے بھیڑیے کچھ کم خطرناک نہیں ہوتے اور کسی نہتے آدمی کو آسانی سے مار سکتے ہیں۔ ابھی میں کچھ سوچنے کے قابل بھی نہیں ہوا تھا کہ مجھے اس جانور کے پیچھے سے ایک اور تھوتنی ابھرتی نظر آئی اور پھر ایک دوسرا درندہ تقریباً اسی قد و قامت کا نکل آیا۔ گویا وہ 2 تھے، ہو سکتا ہے وہ نر اور مادہ رہے ہوں۔ میں جلدی سے سیدھا ہو گیا اور ادھر ادھر دیکھا۔ دور دور تک سناٹا تھا،
मेरे दोनों जानब दरख्त सर उठाए रात के मुंतजर खड़े थे। दरख्तों की फुंगियों पर नरम धूप रुखसती की तैयारी कर रही थी और पूरा जंगल झिंगरों की आवाज़ों से गूंज रहा था। मैंने सोचा फौरन ही किसी दरख्त पर चढ़कर, लेकिन तब ही मेरे जहन में एक पुराना सुना हुआ किस्सा उभर आया। ये वाकया मुझे मेरे मामू ने सुनाया था। ऐसे ही जंगलों में एक देहाती भेड़िए को देखकर दरख्त पर चढ़ गया था। जब भेड़िए की नज़र इस पर पड़ी तो उसने शोर करके अपने दूसरे साथियों को भी बुला लिया। कहते हैं कि देहाती जब तक दरख्त पर रहा, भेड़िए बारी बारी पहरा देते रहे, हत्ता कि देहाती भूख और प्यास की ताब न लाकर दरख्त से गिर गया और इस तरह उन्होंने इसका त्या पांचा कर डाला। मुझे अंदेशा था कि कहीं मेरे साथ भी यही वाकया न दोहराया जाए, लिहाजा मैं दरख्त पर चढ़ने का इरादा मुलतवी करके उल्टे पैरों वापस हो गया। इस वक्त तक दरिंदे की नज़रें मुझ पर नहीं पड़ी थी। मुझे उम्मीद थी कि मैं किसी महफूज जगह जा छुपूंगा, तब तक ये जानवर किसी और तरफ निकल जाएंगे। मुझे रह रहकर अपने मेज़बान पर भी गुस्सा आ रहा था कि ख्वामखा उसने मुझे तनहा रवाना कर दिया। झींगा का ये कहना गलत था कि रास्ता साफ है। मैं मुश्किल से आध फरलांग चला हूँगा कि मुझे अपने पीछे तेज भागते हुए कदमों की आहट सुनाई दी। यकीनन इन भेड़ियों ने मुझे देख लिया था। मैंने मुड़कर देखने की जहमत गवारा नहीं की, बल्कि दौड़ने लगा। फिर मैं लीक से हटकर दरख्तों में घुस गया और बेतहाशा दौड़ने लगा। कदमों की आवाज़ें बदस्तूर मेरे पीछे थी और लम्हा ब लम्हा करीबतर हो रही थी। इस घड़ी मेरी जो हालत थी वो कुछ मैं ही जानता हूँ। और फिर खुदा ने जैसी मेरी दुआ सुन ली। मुझे दरख्तों के दरमियान कोई 100 गज के फासले पर एक मकान के आसार दिखाई दिए। मकान के इर्द गिर्द लकड़ी का एक बहुत बड़ा अहाता सा था। मेरा ख्याल था कि ज़रूर इसमें कोई ना कोई रहता ही होगा। मैंने सुन रखा था कि जंगल में अक्सर साधु वगैरह इस तरह के मकानों में रहते हैं। मैंने अपनी रफ्तार और तेज कर दी। एक जगह मैंने ज़रा रुक कर सुना। मेरे अकब से आने वाली आवाज़ें मादूम सी हो चली थी। मैंने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा और मेरा खून जमकर रह गया। वो दोनों दरिंदे मुझसे कोई 100 गज के फासले पर दरख्तों के दरमियान खड़े थे। उनकी जुबानें बाहर निकली हुई थी और इनकी आंखों में भूख रक्स कर रही थी। उनका इस तरह दूर रुक जाना मेरे लिए हैरत की बात थी, लेकिन मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और दौड़कर सामने वाले मकान के इस फाटक को खोलने लगा, जो मकान के इर्द गिर्द खिंचे हुए लकड़ी के कटहरे में लगा हुआ था। मैंने इसको जोर लगाकर खसकाया तो वो खुल गया और अंदर पहुंचकर मैंने सुकून का सांस लिया और रुककर सामने देखा। कटहरे से कोई 10 गज के फासले पर इमारत अस्तादा थी। उसमें कदीम वज़ा की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। छत लकड़ी की थी। वो बाहर से एक पुराना शिकस्ता मकान ही नजर आता था। सदा दरवाज़ा बंद था और इस तक पहुंचने के लिए मुझे 5 अदद जीने तय करने पड़े। मैंने जीने चढ़े और एक बार फिर मुड़कर पीछे देखा। इस बुलंदी से मुझे वो हिस्सा साफ नजर आ रहा था जहाँ भेड़िए खड़े थे। वो दोनों अभी तक वहीं खड़े मेरी तरफ देख रहे थे। उनमें से किसी ने भी 1 इंच भी जुम्बश नहीं की थी। मैंने दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी और तब ही मैं घबराकर एक कदम पीछे हट गया। दरवाज़ा कुछ इसी तरह अचानक खोला गया था। फिर जो आदमी मेरे सामने आया वो भी खासा अजीब था। उस जैसा शानदार शख्स मेरी नज़रों से कम ही गुजरा होगा। उसके जिस्म पर एक कदीम वज़ा की मरज़ई थी। गले में मोतियों की चंद मालाएं पड़ी हुई थी। इसने पैर में सलीम शाही जूते पहन रखे थे। उसका रंग सुर्ख सफ़ेद था। उसने काकलें बढ़ा रखी थी। उसके वजी चेहरे पर पत्ती पत्ती मूछें थी। चेहरे के नकूश तीखे थे और आंखों में चमक पिन्हा थी। मुझे देखकर उसने आहिस्ता से कहा, खुशामदीद मेहमान अजीज, खुशामदीद। फिर इस अंदाज में हाथ हिलाए जैसे वो मुझे अंदर आने का इशारा कर रहा हो। मैं जल्दी से अंदर चला गया। मेरे मेज़बान ने दरवाज़ा बंद कर लिया। अंदर खासी तारीकी थी। मैं जहाँ खड़ा था वो कोई हॉल रहा होगा। कमरे की इस मुलजगी तारीकी में मैंने देखा कि हाल से मुल्हिक एक और कमरा है, जिसके रोशनदानों से रोशनी छन रही थी। मेरा मेज़बान मेरे आगे चलता हुआ इसी कमरे में दाखिल हो गया। वहाँ रुक कर उसने मुझे अंदर आने का इशारा किया। मैं किसी मूर्ति की मानित इसके हुक्म की पैरवी करता हुआ चल पड़ा। इस कमरे में काफ़ी रोशनी थी, जो छत में टंगे हुए फानूस से खारिज हो रही थी। कमरा खासा कशादा था। एक जानब बड़ा सा तख्त पड़ा हुआ था, जिस पर गाव तकिया वगैरह रखा था। दूसरे गोशे में एक बड़ी सी मेज़ मौजूद थी, जिस पर फूलों का एक गुलदस्ता रखा हुआ था। दीवारों पर कदीम वज़ा के हथियार बड़ी खूबसूरती से आवेजा थे। इनमें कुछ तोड़ेदार बंदूकें, कुछ बेशकीमत खंजर और ढालें शामिल थी। पूरा कमरा एक मखसूस किस्म की खुशबू से बसा हुआ था। ये गालबन उद या अंबर की खुशबू थी। मैं एक अजीब सा अलफ लैलवी माहौल महसूस कर रहा था। एक जंगल में जहाँ मीलों कोई आबादी न थी, मकान की मौजूदगी खासी अजीब थी। मैं बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन मेरा मेज़बान मुझे मौका ही नहीं दे रहा था। तख्त पर बैठने का इशारा करते हुए मेरे नौजवान मेज़बान ने कहा, तशरीफ़ रखिए। अच्छा हुआ कि आप इधर आ गए, वरना भेड़िए खतरनाक साबित हो सकते थे। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसने शायद मेरे दिल की बात समझ ली और बोला, इसमें हैरत की कोई बात नहीं।
میں نے دروازہ کھولتے وقت ان دونوں کو دیکھ لیا تھا۔ میں ابھی تک تذبذب میں کھڑا تھا۔ اس نے ایک بار پھر مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور بولا، بیٹھ جائیے، آپ تھکے ہوئے ہیں، میں پانی کا انتظام کرتا ہوں تاکہ آپ ہاتھ منہ دھو سکے۔ پھر وہ جلدی سے کمرے کے بغلی دروازے میں غائب ہو گیا۔ میں تخت پر ایک جانب ٹک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسی وقت مجھے بغلی کمرے سے اپنے میزبان کی آواز سنائی دی جو کہہ رہا تھا، سنبلا، جاؤ، مہمان کو بلا لو، پانی میں نے رکھ دیا ہے۔ میں ایک دم چوکس ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ ایک اور حیرتناک امر تھا، یہاں ایک عورت بھی موجود تھی۔ مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ دروازہ کھلا اور میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ کوئی لڑکی تو نہیں تھی، یقیناً چاند کا ٹکڑا تھی جو زمین پر اتر آیا تھا۔ سر و قد، گداز جسم، سرخ و سفید رنگ اور کمر تک پہنچتی ہوئی زلفیں۔ میں شاعر نہیں ورنہ کچھ اور اچھی طرح اس کے سراپے کا ذکر کرتا۔ یوں لگتا تھا جیسے چغتائی آرٹ کا کوئی حسین ترین نمونہ سامنے ہو۔ اس کے بدن پر سفید لباس تھا، چست چوڑی دار پائجامہ، لمبی سی قمیض، اس پر سیاہ رنگ کا دوپٹہ جس میں ستارے پروئے ہوئے تھے۔ اندر تشریف لے آئیں اور ہاتھ منہ دھو لیں۔ ایک نغمہ سا ہواؤں میں ابھرا اور میری سماعت میں رس کھول گیا۔ میں گڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، کچھ کہنا چاہا لیکن آواز نہیں نکل سکی، بس خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ دروازے کے ادھر ایک اور کمرہ موجود تھا جس کا ایک دروازہ جنگل کی سمت میں کھلتا تھا۔ وہیں میرا نوجوان میزبان کھڑا تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر پانی کے لوٹے کی سمت متوجہ کیا اور بولا، ہاتھ دھو ڈالیں، پھر اطمینان سے باتیں ہوں گی۔ تب پہلی بار میں نے کہا، میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ میں نے مزید کچھ کہنا چاہا لیکن کچھ کہہ نہ سکا۔ پھر میں خاموشی سے منہ ہاتھ دھونے لگا۔ اس سے فارغ ہو کر وہ مجھے ایک اور کمرے میں لے گیا جہاں ایک بڑی سی میز کے گرد کرسیاں بچھی ہوئی تھیں اور میز پر انواع اقسام کے پھل سجے ہوئے تھے۔ مجھے کرسی پر بٹھا کر وہ دونوں میرے سامنے بیٹھ گئے۔ پھر میرے میزبان نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، میرا نام ذیشان ہے اور یہ میری بہن سنبلا۔ ہم لوگ عرصے سے یہاں رہ رہے ہیں۔ آپ شاید متعجب ہوں لیکن تعجب کی کوئی بات نہیں، ہم دونوں ہی تنہائی پسند ہیں، اور یہاں جو تنہائی موجود ہے وہ کہیں اور کہاں مل سکتی ہے۔ میں نے اس لمحے خاموش رہنا مناسب نہیں سمجھا اور کہا، مجھے صدیقی کہتے ہیں، میں رسول پور جا رہا تھا، راستے میں یہ بھیڑیے نظر آ گئے۔ میں نے سنا تھا یہ راستہ بالکل صاف ہے، لیکن نہیں یہ بات نہیں، یہ راستہ تو بالکل صاف ہے، چند روز ہوئے یہ جانور ادھر آ گئے ہیں۔ میرا خیال ہے یا تو جلد گاؤں والے انہیں بھگا دیں گے یا ان کو ختم کر دیں گے۔ پچھلے 2 دنوں میں انہوں نے کئی گلوں کو نقصان پہنچایا ہے اور گاؤں کی ایک جماعت ان کے پیچھے ہے۔ رک کر اس نے مجھے دیکھا اور بولا، ارے آپ یوں ہی کیوں بیٹھے ہیں، کچھ کھائیے۔ پھر اس نے بڑھ کر میری پلیٹ میں کئی پھل رکھ دی اور بولا، افسوس ہے کہ ہم آپ کی کچھ اور خدمت نہیں کر سکتے تھے، لیکن رات میں سنبلا آپ کی اچھی سی دعوت ضرور کرے گی۔ اوہو، اس کی ضرورت نہیں، میں نے جلدی سے کہا، آپ زحمت نہ کریں، میرے خیال میں رسول پور یہاں سے قریب ہی ہے اور میں رات ہونے سے قبل ہی چلا جاؤں گا۔ جی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ جلدی سے بولا، آپ رات میں نہیں جائیں گے، البتہ کل صبح چلے جائیے گا، رات کا یہ سفر خطرناک بھی ہو سکتا ہے، پھر آپ تنہا بھی ہیں اور نہتے بھی۔ اس کی بات معقول تھی، میں نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ ناشتے کے دوران سنبلا بھی خاموش رہی، وہ کبھی کبھی کنکھیوں سے میری جانب دیکھتی جا رہی تھی۔ میں نے یہ بات اس لیے نوٹ کی کہ میں وقتاً فوقتاً اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی منموہنی صورت گویا میری آنکھوں میں کھپ گئی تھی اور میں اپنے دل میں اس کے لیے محبت کا جوالا مکھی پھوٹتا محسوس کر رہا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر میرے میزبان نے اپنی بہن سے کہا، تم میرے دوست کے لیے کھانا تیار کرو جب تک میں انہیں اپنا کتب خانہ دکھاتا ہوں۔ اس کی لائبریری گو کہ چھوٹی تھی لیکن اس میں کافی کتابیں موجود تھیں۔ میں نے شیلف میں سے چند کتابیں نکال کر دیکھی، وہ سب کی سب خاصی قدیم تھیں اور ان کا کاغذ بھی خاصا بوسیدہ لگتا تھا۔ ایک بھی ایسی کتاب نظر نہ آئی جو نہیں کہی جا سکتی ہو۔ میں نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا، آپ نے قدیم کتابوں کا بڑا ذخیرہ جمع کر لیا ہے، البتہ نئی کتابیں نہیں ہیں۔ جواب میں میرا میزبان مسکرایا اور بولا، ہم ماضی کے لوگ ہیں، اس لیے ہمیں پرانی کتابیں پسند ہیں۔ بہت ہی عجیب سا جواب تھا، میں چپ رہا۔ اس وقت شام کے 6 بج رہے تھے، کھڑکی سے باہر جنگل صاف نظر آ رہا تھا، بالکل تاریک، پوری فضا میں کیڑے مکوڑوں کی بولنے کی آوازوں کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ میں وہاں دیر تک بیٹھا رہا، ہمارے درمیان کوئی 7-8 بجے تک مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی رہی۔ اس دوران نوجوان نے اپنے بارے میں کچھ زیادہ گفتگو نہ کی، بس ادھر کی گفتگو کرتا رہا۔ کوئی 8 بجے لائبریری میں سنبلا وارد ہوئی، اس کی مترنم آواز ایک بار پھر میرے کانوں سے ٹکرائی، چلیے جناب، کھانا تیار ہے۔ نوجوان فوراً ہی کرسی سے اٹھ گیا، اس نے بڑی محبت سے مجھے اٹھایا اور ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے کھانے کے کمرے میں لے آیا۔ کمرے میں بھنے ہوئے گوشت کی اشتہا انگیز خوشبو پھیل رہی تھی۔ میں پیدل کافی چلا تھا اور مجھے سخت بھوک لگ رہی تھی۔ کچھ رسمی باتوں کے بعد ہم کھانے میں منہکم ہو گئے۔ کھانے کے بعد سنبلا نے قہوہ پیش کیا۔ میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ جو کھانا میں نے وہاں کھایا ویسا پھر کبھی میسر نہ ہو سکا۔ میری بھوک کھلی ہوئی تھی، کچھ زیادہ ہی کھا گیا۔
پھر بھی پیٹ خالی خالی ہی لگتا رہا، حتیٰ کہ جب معزز مہمان نے بستر پیش کیا تب بھی مجھے شدید بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے عمدن زیادہ نہیں کھایا تھا کہ مبادا میزبان مجھے پیٹو نہ سمجھے۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی۔ جب بھی آنکھ کھلتی یوں لگتا جیسے سنبلا میرے پاس ہو اور میرے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی ہو، اور پھر میری نیند اچٹ جاتی۔ کئی بار آنکھ کھلنے پر جی چاہا کہ اٹھوں اور دیکھوں کہ وہ کہاں ہے، لیکن میرے چاروں طرف گہرا اندھیرا طاری تھا، وہی جنگل کی آوازیں تھیں اور بس۔ میں منہ اندھیرے ہی اٹھ بیٹھا اور منہ ہاتھ دھونے کے لیے مخصوص کمرے میں چلا گیا۔ اس سے ملحق کمرے میں مجھے روشنی سی محسوس ہوئی، ساتھ ہی برتنوں کے کھنکنے کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ یقیناً وہ سنبلا ہی رہی ہوگی، اور پھر مجھے اس کا ہیولا دروازے میں کھڑا نظر آیا۔ او، آپ اتنی جلدی بیدار ہو گئے؟ اس نے پوچھا، جیسے جلترنگ بج اٹھے ہوں۔ ہاں بس اٹھ گیا، میں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ معلوم ہوتا ہے آپ رات میں اچھی طرح سو نہیں سکے؟ اس نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں کچھ ایسی ہی بات ہے۔ کیوں؟ اس نے تعجب سے مجھے دیکھا۔ بس کیا بتاؤں۔ ایک ٹھنڈی سانس میرے منہ سے نکلی اور میری نظریں اس کی آنکھوں میں پیوست ہو گئیں۔ میری نظریں اپنے چہرے پر جمی دیکھ کر اس کے سرخ و سفید چہرے پر شرم کا غازہ سا چھا گیا۔ اس کی نظریں حیا سے جھک گئیں۔ میں ابھی چند لمحوں میں رخصت ہو جاؤں گا۔ نہ جانے کیوں میں نے کہہ دیا۔ میرے لہجے میں بلا کی اداسی اونت کر آئی تھی۔ ہاں آپ کو تو جانا ہے، ہمارے پاس تو نہیں رہ سکتے، اس نے جواب دیا۔ عجیب کھوکھلی سی آواز تھی۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور میزبان ذیشان اندر آ گیا۔ اس نے سنبلا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ارے بھائی ناشتہ لگا دو، میرے دوست کو اپنے گھر بھی جانا ہے۔ سنبلا الٹے پیروں رخصت ہو گئی۔ چند لمحوں میں ہم لوگ ناشتہ کر رہے تھے۔ یہ ناشتہ پوریوں اور کبابوں پر مشتمل تھا۔ ناشتے سے فارغ ہوتے ہوئے کوئی 7 بج گئے تھے۔ سورج کی شعائیں جنگل کو منور کرنے لگی تھی۔ میں نے اپنا لباس درست کیا، سفری تھیلا سنبھالا اور کہا، جناب من اب میں چلوں گا۔ آپ نے میرے ساتھ جس محبت کا مظاہرہ کیا ہے میں اسے ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ جواب میں میرے میزبان نے مسکرا کر دیکھا، پھر اپنی بہن کی طرف مڑتے ہوئے بولا، سنبلا کچھ پوریاں اور کباب ان کے ساتھ کر دو۔ کھانے کی میز پر یہ ان کی کافی تعریف کر رہے تھے۔ دوپہر کے کھانے میں کھا لیں گے۔ ہو اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے جلدی سے کہا، آپ لوگوں کی یاد میرے دل میں ہمیشہ رہے گی۔ ویسے بھی آپ رسول پور کے قریب ہی رہ رہے ہیں، میں انشاءاللہ پھر آؤں گا۔ میں نے ایک اچٹتی سی نظر سنبلا پر ڈالتے ہوئے کہا، تب شاید میں آپ کو کوئی خوبصورت تحفہ بھی دے سکوں۔ سنبلا نے آنکھیں جھکا لیں، یک وہ جیسے چونک گئی۔ جلد ہی اس نے چند پوریاں اور کچھ کباب نکالے اور میرے سامنے ایک رنگین سے کاغذ میں انہیں باندھ دیا۔ پھر اسے میری سمت بڑھاتے ہوئے بولی، یہ رکھ لیجئے۔ ارے اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے تکلف برتا۔ میری خوشی کے لیے رکھ لیجئے، اس نے دوبارہ کہا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اسے لے لیا۔ میں نے اپنی انگلیاں عمدن اس کے ہاتھ سے ٹکرا دی۔ مجھے یوں لگا جیسے برف کے ساتھ میرا ہاتھ مس ہو گیا، کچھ ایسی ہی سرد تھی وہ انگلیاں۔ جب میں مکان سے باہر نکلا تو وہ دونوں بہن بھائی کچھ دور تک مجھے چھوڑنے بھی آئے، اور پھر الوداعی مسافے کے بعد میں اپنے راستے پر چل پڑا۔ اس وقت تک دھوپ ہر طرف پھیل چکی تھی، جنگل میں زندگی اونت کر آئی تھی، چڑیاں ادھر ادھر اڑ رہی تھیں۔ میں نے کچھ فاصلے پر رک کر پیچھے دیکھا۔ وہ دونوں اب وہاں موجود نہیں تھے، البتہ دو فاختائیں کافی نیچی پرواز کرتی ہوئی میری طرف چلی آ رہی تھی۔ جب وہ میرے سر کے قریب سے گزری تو انہوں نے منہ سے کچھ آوازیں نکالیں اور اڑتی ہوئی درختوں کے درمیان گم ہو گئی۔ میں اداس اور بوجھل قدموں سے چلتا رہا۔ رسول پور آہستہ آہستہ قریب آ رہا تھا۔ گاؤں سے کوئی آدھ میل کے فاصلے پر جنگل ختم ہو جاتا تھا اور میدان میں دور سے گاؤں نظر آتا تھا۔ مجھے بکریوں کا ایک بہت بڑا ریوڑ اپنی طرف آتا نظر آیا۔ اس کے پیچھے ایک ادھیڑ عمر چرواہے کو دیکھا جو لاٹھی ہلاتا چلا آ رہا تھا۔ جب وہ میرے قریب پہنچا تو میں نے اسے روک لیا اور پوچھا، میاں جی ذرا یہ تو بتاؤ، ادھر کوئی میل پرے جنگل میں جو گھر بنا ہوا ہے اس میں کون رہتا ہے؟ کون سا گھر؟ چرواہے نے ماتھے پر شکنے ڈالتے ہوئے پوچھا۔ وہی جس کے ارد گرد لکڑی کا جنگلہ لگا ہے۔ او اچھا وہ شاہی گڑھی، چرواہے نے کہا۔ اس میں کون رہے گا، وہ تو بالکل ٹوٹا پھوٹا ہے، برسوں پرانا۔ نہیں میاں، وہ اتنا ٹوٹا پھوٹا بھی نہیں، آپ نے اندر سے نہیں دیکھا بابو، وہ تو کھنڈر ہے، کھنڈر۔ کھنڈر ہے؟ میں نے حیرت سے کہا۔ ہاں جی کھنڈر ہی تو ہے، یہ گڑھی برسوں پرانی ہے، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اسے ایسا ہی پایا ہے۔ میرے دادا کہتے تھے ایک بار بڑی غدر ہوئی تھی، گورے لوگوں اور بادشاہ سے جنگ ہوئی تھی، تب گوروں نے ہزاروں آدمی مار دیے تھے اور بہت سے شہزادے ادھر ادھر بھاگ گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ ان میں سے 2 بھائی بہن ادھر گئے تھے اور اس جنگل میں چھپ گئے تھے۔ یہ گھر انہوں نے بنایا تھا، اس کے بعد سے اس میں کوئی نہیں رہا۔ اسے یہاں شاہی گڑھی کہتے ہیں۔ یہاں تو دن رات ابولو بولتے ہیں، اور بس میں تو کئی بار اندر گیا ہوں، بالکل ٹوٹا مکان ہے بابو جی۔ اچھا، میں نے سوچ بھرے لہجے میں کہا اور چل پڑا۔ دیہاتی نے جو باتیں کہی تھیں وہ بے حد عجیب تھی۔ میں وہاں رات گزار کر آیا تھا، اندر سے سارا مکان نہایت عمدہ تھا اور وہ لوگ دونوں بہن بھائی بھی موجود تھے۔ میری عقل چکرا کر رہ گئی تھی۔ اچانک مجھے کہانی یاد آ گئی جس میں
میں نے کچھ ایسا ہی معاملہ پڑھا تھا جس میں ایک گاؤں ایسا بھی تھا جو ہر 100 برس کے بعد سطح زمین پر ابھر آیا کرتا تھا، صرف رات کی رات رہتا تھا اور صبح پھر وہاں گہری خندقیں بن جایا کرتی تھی۔ کہیں یہ بھی کوئی ایسا ہی قصہ تو نہ تھا؟ کہیں میں بھی محض اتفاق سے روحوں کا مہمان تو نہیں بن گیا تھا؟ نوجوان میزبان اس کی بہن کا سراپا میرے سامنے گھومنے لگا۔ وہ دونوں بلاشبہ شاہی خاندان کے ہی فرد لگتے تھے۔ ان کے لباس، لائبریری کی قدیم کتابیں سب میری نظروں کے سامنے پھرنے لگے۔ پھر مجھے اپنے میزبان کا وہ جملہ یاد آیا جس میں اس نے کہا تھا، ہم ماضی کے لوگ ہیں۔ تو کیا وہ ماضی کے لوگ تھے؟ اور وہ سنبلا؟ میرے دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ غیر ارادی طور پر میرے قدم رک گئے۔ کسی خیال کے تحت میں نے اپنا سفری تھیلا کھولا اور اس میں سے وہ پیکٹ نکالنے لگا جس میں سنبلا نے پوری اور کباب لپیٹا تھا۔ میں نے لرزتی انگلیوں سے جلدی جلدی کاغذ کھول ڈالا۔ اس کے کھلتے ہی میری آنکھیں پھٹی کی پٹی رہ گئی۔ پیکٹ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ اس میں پوری اور کبابوں کا کوئی پتہ نہ تھا، وہاں تو صرف کچھ خشک گھاس بندھی ہوئی تھی اور بس۔